السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کے اہم نکات. قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو ہر طرح کے شک شرک سے پاک ہو. اس کے علاوہ اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کرتے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی کی جائے. یعنی لوگوں کی خیر خواہی اس لیے نہیں کہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، بلکہ اللہ کی خاطر. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی معاملے میں بھی فیصلہ کرتے ہوئے دونوں طرف کی رائے کو مد نظر رکھا جائے. شہرت کی خاطر نیکی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. ایک ہدایت علمی ہوتی ہے اور ایک ہدایت بیانی ہوتی ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دوستوں کی سلیکشن بہت احتیاط سے کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت اللہ کے ڈر کے ذریعے آتی ہے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ جو غلطی مانے گا نہیں اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی. ہر شخص کی ایک شہرت ہے آسمان میں، اور ہر شخص کی ایک شہرت ہوتی ہے زمین پر بھی. ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے ہمارے دل میں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا شہرت ہے، لوگوں کے دل میں ہمارا کیا امیج ہے. دلوں کی درستگی کا دار و مدار صفوں کی درستگی پر ہے. اس لیے نماز میں خاص طور پر صف بنانا ضروری ہے. ایک داعی کو تکلف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیچرل انداز میں بات بھی کرنی چاہیے اور نیچرل انداز میں رہنا سہنا بھی ہونا چاہیے. شرح صدر کے لیے توحید کے ساتھ علم حاصل کرنا، علمی مجلس میں شرکت کرنا ضروری ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خیر خواہی کی. جب انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے جواباً ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ نے کوئی بد اخلاقی کا معاملہ اس شخص کے ساتھ نہیں کیا، کوئی اس کو سزا نہیں دی. کائنات میں غور و فکر کے علاوہ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کر کے اس میں اپنے لیے عمل کے نکات اخذ کرنے چاہیے. اور اس کی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کتنی اچھی پریکٹس ہوتی چلی جا رہی ہے کہ روز کا روز آپ اہم نقطے یاد کر لیتے ہیں. مومن کا شرف اور عزت رات کے قیام میں ہے، یعنی قیام اللیل میں ہے، اور رمضان اس کی بہترین پریکٹس کا وقت ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شہر رمضان نکال لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان شہر القرآن. قیام اللیل میں تلاوت قرآن. تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ. قال فیشفعان. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا: اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا: اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے. رات کو سونے سے روکے رکھا بندے کو، یعنی رات کے وقت قرآن کی تلاوت، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی.
اسی طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی، یعنی اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. یہ لفظ تراویح جو ہے یہ بعد میں آیا ہے، جیسے تجوید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد میں کچھ علوم کو نام دیے گئے، کیونکہ اس سے ایک پہچان ہو جاتی ہے، سہولت ہو جاتی ہے. اسی طرح تراویح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد میں کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، وہ ایک منتشر سی حالت تھی، سب کو ایک جگہ پر منظم کیا، ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا. سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں کہ کعبہ کے آس پاس 4 مصلے ہوتے تھے، یعنی پچھلی صدی کے شروع میں بھی یہی حال تھا، ایک امام یہاں پڑھا رہا ہے، ایک یہاں ایک یہاں. پھر یہ جب سعودی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا. تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو لوگ اپنی اپنی پڑھ رہے تھے ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا، اور اس کی دلیل کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جماعت کرائی تھی. ہر رات کیوں نہیں کرائی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کا شوق بہت تھا. فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد ہے، یا رات کے وقت نوافل پڑھنا. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، ٹھیک ہے، اور آخری رمضان 2 بار سنایا. تو اب 2 بار اگر رات کو رمضان کے مہینے میں قرآن سنایا جائے ان کو، اور پھر آ کر یہاں جماعت کرائی جائے مسجد میں، تو یہ تو پاسبل نہیں، یا اس کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگوں کے اندر یہ نماز فریضے کی شکل نہ اختیار کر جائے. یہ بھی ایک وجہ تھی، اور ویسے بھی آپ کی اپنی ایک اور پرائرٹی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے حضرت عمر نے جب قائم کی تو کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پورا مہینہ نہیں پڑھا تو آپ کیوں پڑھا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. صحابہ نے ان کی رائے سے موافقت کی، اور پھر نہ صرف یہ کہ مسجد نبوی میں بلکہ ہر طرف یہی طرز عمل ہو گیا. اور آج تک 1400 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اس قیام کا اہتمام کیا جاتا ہے. رات کے اول حصے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم تراویح کہہ دیتے ہیں ایک مخصوص طریقے سے، ورنہ اصل میں تو یہ قیام اللیل ہی ہے. رات کے شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. افضل تو رات کے آخری حصے میں ہی پڑھنا ہے، یعنی سحری کے وقت. لیکن اگر سحری کے وقت مسجدوں میں تراویح قائم کی جائے تو کتنے لوگ پہنچیں گے؟ بہت مشکل ہے نا اس وقت. تو اس لیے اپنے اپنے طور پر لوگ پڑھ لیتے ہیں گھروں میں نوافل، لیکن مسجدوں میں عشاء کی نماز کے ساتھ ہی سہولت کے لیے اہتمام کر دیا جاتا ہے. تو یہ چند باتیں اس سلسلے میں یاد رکھنا ضروری ہیں. اور تراویح میں لمبا قیام، تہجد میں لمبا قیام جو ہے وہ پسندیدہ ہے. اور وہ لمبا قیام کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ ہی. اور اس کے لیے اگر قرآن مجید کی کچھ صورتیں حفظ ہوں تو بہت ہی اچھا. لیکن بعض لوگوں کے لیے حفظ بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ حفظ کر بھی لے تو یاد نہیں رکھ پاتے. ایسی صورت میں دیکھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ نفل نماز ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ کے جو غلام تھے، زکوان ان کا نام تھا، وہ مصحف دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. ان کو بھی زبانی نہیں آتا تھا، اگرچہ صحابہ کی کثیر تعداد کو قرآن مجید زبانی حفظ تھا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے جنگ یمامہ کے دوران 600 حفاظ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنی بڑی تعداد اس کا شوق رکھتی تھی اور اس کا اہتمام بھی کرتی تھی کہ قرآن کو حفظ کریں. لیکن ہر شخص تو نہیں کر سکتا، اور ہر شخص مسجد بھی نہیں جا سکتا، اور ہر جگہ حافظ امام بھی نہیں ملتے. تو ایسی صورت میں انسان پھر رات کے طویل قیام سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے. یاد رکھیے، یعنی قرآن کا بیٹھ کے تلاوت کرنا اس کا اپنا ایک اجر ہے. نماز میں قرآن پڑھنا اس سے افضل ہے جو ہم بغیر نماز کے پڑھتے، اور پھر رات کے وقت پڑھنا اور زیادہ افضل ہے دن کے وقت پڑھنے سے. یہ تو تلاوت کی بات ہے، اور باقی پھر اس پر تدبر، غور و فکر، عمل، اس میں پھر اپنے اپنے درجے ہیں. دوسرا رشک کے قابل شخص کون ہے؟ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا ہے.
دن میں تو عام طور پر ہم خرچ کر ہی لیتے ہیں، سوچئے رات کو انفاق فی سبیل اللہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح شہر رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے بیسیکلی، تو رمضان میں اگر ہو سکے تو اس کا کچھ حصہ حفظ بھی کیجئے. حفظ قرآن، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے. مثلا اگر آپ کو مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت ہے، جیسے صبح کے وقت تہجد میں پڑھتے ہیں، پھر اشراق کے وقت پہلے یا بعد میں آپ تلاوت کرتے ہیں، عصر کے بعد آپ پھر دوبارہ کچھ تلاوت کرتے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی ایک وقت اپنے حفظ کے لیے بھی مخصوص کر سکتے ہیں. ایک آیت سے بھی شروع کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ رکھ کے پھر ان کو اپنی نمازوں میں پڑھ کے ریوائز بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ بھی ہو جائے گا. کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ جب ہونے لگتا ہے اور رمضان کا پورا مہینہ آپ ایک کام کرتے ہیں تو بعد میں بھی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. تو اس بنا پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جنت کے اتنے درجے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، کیونکہ ہر آیت کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا. اور جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ تو 500 سال کی مسافت کا ہے، لیکن حدیث میں آتے جنت کے 100 درجے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 200 سال کی مسافت پر ہے. تو ایک درجے میں ہونا اور دوسرے درجے میں ہونا بہت الگ ہے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ زمین کے ایک حصے پر آپ پلاٹ خریدتے ہیں تو اس کی اور قیمت ہوتی ہے، ایک اور جگہ پر خریدتے ہیں تو اس کی قیمت دگنی چگنی ہوتی. تو ایک درجے پہ ہونا جنت کے وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے اوپر ہونا اور پھر اس سے اوپر، اور سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس کا. اس لیے وہ مانگنی چاہیے. مانگنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان اعلیٰ درجات کی طلب رکھتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر کوشش بھی انسان کی زیادہ ہونے لگتی ہے، پھر اس کو توفیق بھی زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ اچھے اچھے کام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اس کو یعنی حامل قرآن کو زیور پہنا دیجئے. یہ سفارش اب کر رہا ہے نا، کس بات کی سفارش کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ جو مجھے پڑھتا تھا آپ اس کو زیور پہنائیے. تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر وہ کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی کیجئے، اور سفارش ہو رہی ہے. تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. پھر وہ کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ. ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. اور اس طرح نہ صرف یہ کہ عزت کا تاج، عزت کا لباس، اللہ کی رضامندی، بلکہ درجوں کی بلندی بھی حاصل ہوگی. مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کا کون سا علم ہے جس کو حاصل کر کے، جس کو پڑھ کے آپ ان درجوں پہ پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن. اور اگر ہم اس بات کو سچا مانتے ہیں اور پھر بھی قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہ نکالیں اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پکا کرنے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم حفظ بھی کر لیتے ہیں، پکا نہیں کرتے. اگر آپ چاہیں تو ہم رمضان کے بعد یہاں ایک حفظ کی کلاس شروع کر سکتے ہیں، یعنی ایک سورت شروع کر لیں گے اور وہ پوری ہو جائے تو دوسری، اور انشاءاللہ اس طرح یہاں بلڈنگ میں بھی برکت رہے گی کہ کچھ لوگ مستقل قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یاد کریں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ صرف چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں. کینیڈا میں نے 50+ خواتین کے لیے گروپ شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ ان سب نے حفظ کر لیا کمپلیٹ. اب جب میں گئی 6-7 سال کے بعد تو پچھلے 6-7 سال وہ لگے رہے پورا قرآن خواتین نے حفظ کر لیا. اور وہ اتنی خوش اور مطمئن کہ میں بتا نہیں سکتی. یہ وہ ایج ہوتی ہے بڑھاپے کی کہ جس میں انسان خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے. تو قرآن سارے غموں کا مداوا ہے، کیونکہ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے نا تو حوصلہ بھی کمزور ہوتا ہے،
پھر چھوٹا سا غم بھی پہاڑ لگتا ہے، کسی کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگنے لگتی. لیکن میں نے دیکھا کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کے مزاج میں بھی ایک خوبصورتی آ جاتی، ایک تحمل آ جاتا ہے. کیونکہ وہ قرآن جو قیامت کے دن عزت کا لباس پہنائے گا، کیا دنیا میں انسان کے اندر ایک وقار پیدا نہیں ہوتا؟ دنیا میں بھی پیدا ہونے لگتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو سجیشن باکس موجود ہے، انشاءاللہ ہم ایک گروپ شروع کر سکتے ہیں، ہفتے میں 3 دن 4 دن 2 دن جو بھی ہو، تو انشاءاللہ اس سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جتنے بھی ہم کام کر لیں اور ان کے لیے جتنا بھی زیادہ وقت ہو تو ہمیں فرصت نہیں ملتی. جتنا زیادہ وقت ہوتا ہے نا اتنے ہی ہمارے کام سٹریچ ہو جاتے ہیں، اتنی ہی سستی ہو جاتی. اور جب پتا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں ہم نے نکلنا ہے گھر سے، جیسے آج کل آپ آ رہے ہیں، تو پھر کام جلدی جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو اوپر چڑھتا جائے گا تو وہی پڑھے گا نا جس کے سینے میں ہوگا، جو زبانی پڑھنا جانتا ہوگا. تدبر قرآن، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا باعث ہے. اسی لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. امام زرکشی کہتے ہیں، جس کے پاس نہ علم ہو، نہ فہم ہو، نہ تقوی ہو، نہ تدبر، وہ قرآن عظیم سے لذت نہیں پا سکتا، قرآن سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا جب تک غور و فکر نہ کیا جائے اس میں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ جو آیات آپ حفظ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کو اچھی طرح آ جائے اور ان کے اندر غور و فکر بھی آ جائے، اور جب وہ آپ نمازوں میں پڑھیں تو نمازوں میں خشوع بھی آ جائے، اور الٹیمیٹلی وہ تقوی کا لیول بھی پھر حاصل ہونے لگے. تو یہ محنت سے ہی ہوگا، شوق سے اور توجہ سے. پھر تعلیم قرآن، انفرادی تلاوت اور تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، یعنی کوئی پڑھنے والا کوئی پڑھانے والا ہو. ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں. یعنی ملائے اعلیٰ میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جماعت بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات کا سیکھنا سکھانا اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتوں کا سیکھنا سکھانا اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اس طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. یعنی جتنی بھی آیتیں آپ پڑھائیں گے، آپ سمجھے کہ اتنا بڑا مال کما کے آپ اپنے اعمال نامے میں لے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اکٹھے مل بیٹھ کر سیکھنا اور سکھانا، اصل میں اس سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور ایک دوسرے کو انسان تھام کے بھی رکھتا ہے. اکیلے میں پھر انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں. قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کا انتظام کریں. تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں، اور مکمل جب ہی ہوگا جب آپ ایک جگہ شروع کر کے ادھر ہی مکمل کریں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے آج اس مسجد میں چلے گئے، کل ادھر چلے گئے، پرسوں ادھر چلے گئے، بھلا دیکھیں یہ کیسے ہے وہ کیسے. اس سے مکمل نہیں ہوتا. جہاں شروع کریں وقت پر جائیں اور وقت پر اس کو پورا کر کے وہاں سے نکلے، تب وہ قرآن رات کے قیام میں آپ کا پورا ہوگا. پھر اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں شرکت کریں. نہیں نکل سکتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہیں، تو گھر پہ سنیں، لیکن سنیں ضرور. اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی طرف متوجہ کریں. یعنی صرف خود ہی نہ پڑھتے رہیں اور یہ سب ثواب سمیٹتے رہیں، بلکہ اپنے عزیزوں، پیاروں، رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت دیں.
تلاوت اور ترجمہ قرآن پر مبنی کیسٹس اور سی ڈیز خود سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کے لیے دیں. اب چونکہ یہ تو ابسلیٹ ہو گئی ہیں، یعنی کیسٹ اور سی ڈی کا رواج ختم ہو گیا، لیکن اب آپ کے موبائل فونز پر اور ویب سائٹس، لیپ ٹاپ اور گیجٹس جو ہیں، ان پر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسروں کے ساتھ بھی وہ لنک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اور بھی سنیں. آپ کے کہنے سے جو بھی سنے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا. قرآن مجید سنتے ہیں، دلوں کا جائزہ لیجیے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. 24واں پارہ. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہاں پر جس چیز کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، کہ اللہ نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایسا شخص بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی صفات یا ایسے نام یا ایسے افعال اس سے منسوب کرنا یا اس کے بارے میں ذکر کرنا جو دراصل نہ اس کے نام ہے، نہ اس کی صفات ہے اور نہ اس نے وہ کام کیا، وہ اس سے منسوب کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے. تو ایسا کرنا جو ہے یہ دراصل بہت بڑا ظلم ہے. اصل میں ظلم ہے کیا؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو مقام ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، جو شخص اس مقام پر اس کو نہیں رکھتا یا اس کی وہ قدر نہیں کرتا، اس کی وہ عزت نہیں کرتا، اس کو اتنا بڑا سمجھتا نہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس نے بھیڑیے سے بکریاں چروائیں اس نے ظلم کیا، کیونکہ بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کا دشمن ہے. آپ اس کے حوالے بکریاں کریں گے تو وہ چیر پھاڑ کے ختم کر دے گا، تو یہ بکریوں کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الشرک لظلم عظیم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ پر ظلم کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کا حق نہیں دیتا، تو پھر دراصل وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقابلہ کرنا یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا ایسا جرم نہیں کہ جس کے بعد انسان کہیں بھاگ کے نکل جائے. وہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہا ہوتا ہے.
ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں، چاہے اللہ پر ہو یا بندوں پر، یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. تو ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے. اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، دوسرا بڑا ظلم کیا ہے؟ سچائی کو جھٹلانا. سچی بات سامنے آ جائے، دل گواہی دینے لگے کہ یہ حق ہے، اور انسان اس کا انکار کر دے کہ میں نہ مانوں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یعنی سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے پھر ٹھکانہ جہنم ہی بہتر ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے تھے، حق لے کر آئے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی باتوں کا اقرار کرنے والے دراصل سچے لوگ ہیں. یعنی سب سے بڑی سچائی کو ماننا ہی انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں سب سے آگے کون تھے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا. ذالک جزاء المحسنین. تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو سچائی کی تلاش میں ہو، سچائی نظر آئے تو اسے قبول کر لے، اس کی تصدیق کرے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ غیر اللہ کا سہارا کیوں ڈھونڈتا ہے. کیا اللہ اس کی مدد کے لیے کافی نہیں؟ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، جو لوگ بتوں پر ایمان رکھتے تھے اور ان کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ ڈرانے لگے. یعنی کفار قریش جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے ڈرایا اور خوف دلایا، اور کہنے لگے کہ آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ بت آپ کو مجنون بنا دیں گے یا آپ کو کوئی بیماری لگا دیں گے. تو اس بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، بتوں کی مدد اور ان کی کسی بھی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ انسان حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے. یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تمہیں ڈراتے ہیں، غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہیے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان وہ کام کرنے لگتا ہے جو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ہٹ کر وہ کام نہیں کرنا چاہتا خواہ وہ کتنا ہی ضروری ہو، کیونکہ کوئی اور نہیں کر رہا اس کو. انسان کی ہمت کم ہونے لگتی، اور خصوصاً سچائی کی بات کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور پھر اس پہ مخالفتوں کا سامنا،
یہ انسان کے لیے بہت حوصلہ توڑ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جس شخص کے دل کے اندر سچائی سما جاتی ہے اور اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ کتنے لوگ اس طرف آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے. وہ بیر منیمم کے ساتھ بھی اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کا حوصلہ پھر کم نہیں ہوتا. تو یہاں ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، اور یہ بھی مکی صورت ہے. تو آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، 100,000 سے زیادہ. اور اگر آپ اس وقت ہمت چھوڑ دیتے کہ صرف چند ہی لوگ ساتھ ہیں اور یہ تو کچھ تعداد بڑھ نہیں رہی، اور یہ حقیقت ہے کہ مکہ سے ہجرت تک بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل گیا. یعنی جنگ بدر میں 313 گئے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد تھی. اور غزوہ حنین جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا، اس میں 12,000 لوگ آپ کے ساتھ شامل تھے، اور خواتین پیچھے، یعنی تعداد کتنی زیادہ بڑھ چکی تھی. اور یہ صرف چند سالوں کے اندر نقشہ پلٹ گیا تھا. تو ہم میں سے ہر انسان کو جو کسی بات کو حق سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، اس کے ساتھ استقامت اختیار کرنی چاہیے، چاہے لوگ اس پہ راضی ہوں یا نہ ہوں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنا کام کیے چلے جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. یعنی جب مشکلات سامنے آئے تو آپ کیا کہا کیجئے؟ حسبی اللہ. اوپر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، تو یہاں مزید سکھایا گیا کہ آپ کہیے حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. یاد رکھیے کہ حسبی اللہ جو ہے یہ 2 مقامات پر کہا جاتا ہے، ایک تو نفع حاصل کرنے کے موقع پر اور دوسرا نقصان دور کرنے کے موقع پر. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے لوگ آ گئے کہ دیکھو لوگ تمہارے خلاف بہت جمع ہو گئے، ان سے ڈرو. تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے انسان جب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے اور اس کو اس راستے میں مشکل پیش آئے کسی بھی طرح کی، انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے تو حسبی اللہ پڑھے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ مددگار پیدا کر دے گا، لیکن اپنا کام جاری رکھے. اور پھر من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، جس بات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. یعنی لوگ اگر آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ نقصان میں ہیں تو آپ فکر نہ کریں، جلد پتہ چل جائے گا کہ اصل نقصان میں کون ہے. اور یہاں پر ایسے عذاب کی بات کی جا رہی ہے جو ذلیل کرنے والا ہے. تو کفار مکہ پر دنیا میں بھی قحط کا عذاب آیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل بھی ہوئے، قیدی بنائے گئے، یہ لوگ بھوک میں اور قحط میں مبتلا کیے گئے. یہ سارے عذاب جو تھے وہ مشرکین مکہ کو بدر کے موقع پر اور اس کے آگے پیچھے پیش آئے. تو ہم سب کو بھی اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ذلت سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ. اور اسی طرح یہ دعا پڑھتے رہا کیجئے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. یہ مسند احمد کی روایت ہے، اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر، ہر کام کا انجام اچھا کر، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لے، کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت ہیومیلیٹنگ ہے، بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے والے کو تو عزت کا تاج پہنایا جائے گا اور عزت کا لباس، ہاں دنیا میں کوئی اس کی عزت کرے یا نہ کرے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. تو یہاں پر کفار کے لیے یا آپ کے مخالفین کے لیے اس کے برعکس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان پہ نازل ہو جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے اور حق لے کر نازل ہوئی ہے.
اب انسانوں میں سے جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، یعنی اللہ کے اذن سے ہی موت آتی ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے حادثے سے بھی بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس میں پوری پوری گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اندر ڈرائیور یا کوئی ایک سوار بالکل صحیح سلامت باہر نکل آتا ہے، اس کو خراش تک نہیں آتی۔ اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی نیند میں بھی ہماری ایک روح جاتی ہے، پھر وہ جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، وہ روح واپس نہیں آتی اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ ہر روز رات کو ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، یعنی اس آیت میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، روحوں کو روکنا، روحوں کو بھیجنا اور روحوں کو مستقل طور پر قبض کر لینا۔ یعنی روح جو ہے نا بذات خود ایک اللہ کی نشانی ہے۔ کس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر وہ آتی ہے اور کس طرح موت کے وقت وہ نکل جاتی ہے، اور کس طرح رات کو سوتے وقت ہماری ایک روح ہم سے چلی جاتی ہے اور پھر صبح اٹھتے ہیں ہم تو پھر وہ واپس آتی ہے۔ تو اس میں نشانی ہے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا سبق لینا چاہیے اس سے؟ کہ ہم ہر روز سوتے وقت اپنی موت کو یاد رکھیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ یہ رات کو سوتے وقت موت اور صبح اٹھنا زندگی۔ اور اسی طرح جب آپ صبح اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا۔ یعنی نیند کیا ہے؟ موت کی بہن۔ بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے، وإلیہ النشور، اور ایک دن اسی طرح قبروں سے اٹھ کر اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کیا کریں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنی چادر کے کنارے سے بستر جھاڑ لے، یعنی اس کو جھٹک لینا چاہیے، جیسے دوپٹہ ہے یا کوئی بھی کپڑا ہے اس کے ساتھ اس کو ڈسٹنگ کر لیں، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس کے اوپر آ گئی۔ پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها كما تحفظ به یا بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے، تیرے ہی نام سے اٹھوں گا یا اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا، یعنی آج کی رات میری روح جو جا رہی ہے واپس نہ آئی تو اس پہ رحم کر دینا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی ابھی اور باقی ہے تو اس کی حفاظت اسی طرح کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی رات کو پڑھ کے سونی چاہیے۔ یہ دعائیں آپ کو سونے جاگنے کے اذکار کتاب میں بھی ملیں گی، وہ کتاب آپ اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈرار میں رکھ لیجئے، رات کو سوتے وقت دیکھ کے کچھ دن پڑھیں گے تو زبانی بھی یاد ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ کتاب جو ہے اس موبائل کی ایپس میں موجود ہے، سونے جاگنے کے اذکار، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جب سوئے تو آپ اس سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ساری دعائیں اور سورۃ الملک اور السجدہ یہ بھی سب کچھ شامل ہے۔ ان کا آڈیو بھی ہے، اگر پڑھنی نہ آئے تو انسان سن بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہونے کے لیے رات کا یہ ذکر ضروری ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تو ہماری روح لے رہا ہے، اگر تو نے واپس نہیں دینا تو اس پہ رحم کر دینا، یعنی گویا اپنے لیے خود ہی دعا مانگ کے ہم سو رہے ہیں، یعنی ایک اچھے خاتمے کی دعا مانگ کے سوتے ہیں۔ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جو اتنی قوت کا مالک ہے کہ روح کو لے بھی لیتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے، ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے،
پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، یعنی توحید کے ذکر سے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں. اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. یعنی اس میں ایک تو کفار قریش کی طرف اشارہ ہے ہی کہ وہ بتوں کے ذکر سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کو خوشی نہیں ہوتی. لیکن اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں کہ اللہ کے ذکر سے ہمارے دل زیادہ خوش ہوتے ہیں یا بندوں کے ذکر سے زیادہ ہوتے ہیں. بندوں کی باتیں اور بندوں پہ تبصرے اور ان کی صفات اور ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹرسٹکس پہ باتیں کرتے ہم تھکتے نہیں، لیکن جب اللہ کی تعریف کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ذکر پر دل کے اندر ناپسندیدگی آنا اور اس سے تنگی کا پیدا ہونا یہ بہت ہی خطرے کی علامت ہے. کیونکہ اگر کسی مجلس میں بعض اوقات کوئی شخص اللہ کا ذکر کر دے یا قرآن کی کوئی بات کرے تو کچھ لوگ ایسے ہی ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں یا ان کو بوریت ہونے لگتی. ٹھیک ہے، ہر وقت بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ سننے کو تیار ہی نہ ہوں. اللہ کا ذکر یا اللہ کی بات اسی وقت کریں جب پہلے لوگوں کا ذہن تیار کر لیں تاکہ وہ اس کی ناقدری نہ کریں. یعنی حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو. لیکن لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کی بات سنتے ہیں تو کس دل سے سنتے ہیں، کس شوق سے سنتے ہیں. اور یہاں پر خاص طور پر اذا ذکر اللہ وحدہ، اکیلے اسی کا ذکر، اللہ کی توحید کا، یعنی لا الہ الا اللہ جب کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ مومن تو دن میں کتنی بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. مثلاً آذان میں پڑھی جاتی، آذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر وضو کے بعد جو یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو وضو کے بعد بھی انسان اللہ کا ذکر کرے، آغاز بھی بسم اللہ سے کرے اور اختتام پر بھی دعا پڑھے. پھر اسی طرح نماز کے بعد 33 بار تسبیحات پڑھ کے پھر ہم کیا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہاں بھی وحدہ کا ذکر ہے. ان سارے کلمات میں وحدہ کا لفظ آتا ہے. صبح شام کی دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے یہ کہ جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر بار کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 برائیاں معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا. یہ کلمات اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہوں گے. اور صبح سے شام تک یہ کلمات اس کی حفاظت کریں گے، اور اس دن اس آدمی کا کوئی عمل اس عمل پر غالب نہیں آ سکے گا. اگر شام کو یہ ذکر کیا تو یہی ثواب ملے گا. تو صبح شام کی دعا میں یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر جو ہے وہ اتنا زیادہ برکت کا باعث ہے. اور یہ بار بار میں یاد دہانی کیوں کراتی ہوں کیونکہ قرآن مجید تو ہم پڑھ لیتے لیکن عملی زندگی میں اگر یہ نہیں آتا تو پھر فائدہ نہیں ہے سب کچھ پڑھنے کا. تو ان دعاؤں کو یاد بھی کر لیجئے اور ان کا اہتمام بھی کیجئے. کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی لیکن فائدے کتنے، حفاظت کا وعدہ ہے. شام کو پڑھنے والے کے لیے بھی اسی طرح حفاظت کا وعدہ ہے.